السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ جیسا کہ آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، 2 انمول خزانے۔ آپ کو اس کے بارے میں آپ نے بہت سنا ہوگا، بہت پڑھا ہوگا، کیونکہ ماشاءاللہ سے یہ کافی فیمس ہے۔ اس کے کافی سارے فوائد ہیں، کافی سارے اس کے جو ہے نا وظائف ہیں جو آپ نے کافی سارے سنے ہوں گے، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو بعض اوقات سمجھ نہیں آتی، اور اس میں ایک ایسا جو نا راز ہے جو آپ جانیں، آپ کو سمجھیں تو آپ کی بہت ساری مشکلیں حل ہو جاتی ہیں۔ اس کے پڑھنے کے بھی بہت سارے فوائد ہیں، آپ روز پڑھیے۔ اس کو روز پڑھنے سے آپ کے گھر میں کوئی اگر مسئلے مسائل ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گے۔ پڑھ کے پانی کے اوپر پھونک کے پئیں بھی اور گھر میں چٹے وغیرہ مارے۔ لیکن اس کا ایک اور بھی بہت زیادہ زبردست فائدہ ہے کہ وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ آپ کسی بھی مشکل اور پریشانی میں پھنسے ہوں اور ایسا کام جو اٹک گیا ہو ہی نہ ہو رہا ہو، اور اس مقصد کو حل کرنے کے لیے، اس مقصد کو پانے کے لیے آپ یہ 2 انمول خزانے کا وظیفہ کریں تو انشاءاللہ تعالی آپ کا وظیفہ کامیاب ہوگا۔ تو ہم آتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف۔ تو جیسا کہ 2 انمول خزانہ جو ہے یہ آپ کسی بھی کتابوں والی دکان سے جو ہے نا آپ کو مل سکتی ہے۔ آپ ان کو کہ 2 انمول خزانہ دے دیں تو 25-35 روپے کی تقریباً یہ چھوٹی سی کتاب ہے، یہ مل جاتی ہے۔ تو آپ نے اس کے بارے میں بہت زیادہ سنا ہوگا، بہت زیادہ پڑھا بھی ہوگا، لیکن اس کے کچھ فوائد ایسے ہیں جو کہ سمجھ میں نہیں آتے، یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہوتے، وہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ اس کے حساب سے آپ کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کرم کرے گا۔ جیسے کہ یہ آپ کو میں دکھا رہی ہوں کتاب میں، بالفرض آپ کو یہ کتاب مل جاتی ہے، پھر تو ضرورت کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ کو یہ کتاب نہیں ملتی تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں سے یہ اسکرین شاٹ لے لیجئے اس کا، یہ ایک پورا 2 پیجوں کا نا اسکرین شاٹ لے لیجئے، پھر یہ 2 پیج اس کا آپ اسکرین شاٹ لے لیجئے۔ اگر آپ کو کتاب مل جاتی ہے پھر تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ملتی تو اسکرین شاٹ لے لیجئے۔ پھر اس کے بعد یہ یہاں تک صرف ٹھیک ہو گیا، یہ یہاں تک ٹھیک ہو گیا، اسکرین شاٹ لے لیجئے۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں آپ نے کرنا کیا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد آپ نے لکھنا شروع کرنا ہے، یہاں سے لکھنا شروع کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، اور یہ 2 پیج لکھنے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ 2 پیج لکھنے ہیں ایک مرتبہ، پھر یہ والا پڑھ لکھنا ہے، یہ آپ نے 7 دفعہ لکھنا ہے، یہ آپ نے 7 دفعہ لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ لکھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، جیسے یہ ایک بڑا پیج ہے، یہ والا بڑا پیج ہے، اس طرح بڑا پیج لے لیں، یا کمپیوٹر پیپر لے لیں، یا پھر سادہ پیپر لے لیں، یا لائنوں والا اردو کا پیپر لے لیں، ایسے کر لیں۔ اس کے بعد آپ نے لکھنا شروع کر دیں، یہاں سے لے کر یہاں تک آپ لکھ لیں، پورا لکھنے تک پورا لکھ لیں، ورنہ آگے اس کی بیک سائڈ پہ بھی لکھ لیں۔ لکھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، جو باقی یہ جگہ چھوٹ جاتی ہے یہاں سے، یہ لازمی آپ نے نا 3-4 لائنیں چھوڑنی ہے۔ جب آپ اپنا پورا یہاں سے لکھ لیں گے نا، یہ مثال کے طور پر یہ بھی پیج 2 لکھ لیے، یہ 2 پیج بھی لکھ لیا آپ نے، اور 7 دفعہ یہ والی بھی آپ نے لکھ لی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے، اب یہ 4 آپ کے پاس لائنیں رہ گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اس کے اوپر اپنا مقصد لکھنا ہے، اے رب کائنات، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میرا یہ مسئلہ حل کر دے، میری ہر پریشانی کو دور کر دے۔ مثال کے طور پر آپ کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی بچی کی شادی کرنی ہے، بچے کی شادی کرنی ہے، یا باہر جانے کا کوئی مسئلہ ہے، جو بھی ہے وہ آپ نے یہاں پر لکھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی کہ یا رب کائنات، یہ میرا مقصد حل کر دے اور مجھے اس پریشانی سے نکال دے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ضرور سنے گا۔ فجر کی نماز کے بعد آپ نے لکھنا شروع کرنا ہے۔ اگر آپ ایک دفعہ ایک مرتبہ یہ پورا پیج لکھ لیتے ہیں تو لکھ سکتے ہیں، تو پورا پیج ایک ہی دفعہ لکھ کے اس کو رکھ لیں، ورنہ تھوڑا تھوڑا کر کے لکھتے جائیں۔ پھر اگر آپ چاہتے ہیں کہ بھی میں 7 پیج اس کے ٹوٹل آپ نے لکھنے ہیں، 7 دن آپ نے یہ کیا کرنا ہے، پانی میں بہانا ہے، پیڑے کے اندر ڈال کے۔ تو اگر آپ 7 دن لگاتار لکھ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ 2-4 دن لگا کے آپ 7
پیج اس کے لکھ کے رکھ لیں، اور ساتھ اپنا وہ بھی لکھ کے رکھ لیں، کیا کہتے ہیں، مقصد بھی لکھ کے رکھ لیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، ایسے پیڑا لینا ہے، گول پیڑا بنانا ہے، اس کے اندر اس کاغذ کو جس کے اوپر آپ نے یہ ساری صورتیں اور آیتیں لکھی ہوں گی نا، اور نیچے اپنا مقصد بھی لکھا ہوگا، اس کو اس طرح نا تعویذ کی طرح بنا لینا ہے۔ پھر وہ اس کے اندر رکھ کے، تو وہ پیڑے کے اندر رکھ کے اس کو بند کر دینا ہے، یعنی کہ وہ پیڑے کے اندر آ جائے، سامنے نظر نہ آئے۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو پانی میں، بہتے ہوئے پانی میں یا نہر میں بہانا ہے، صاف پانی میں۔ تو اور جب آپ نے اس کو بہانا ہے پانی میں، تو آپ نے دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ یا رب کائنات، اس کے صدقے یہ میرا مسئلہ حل کر دے، میرا مقصد پورا ہو جائے۔ اور جب آپ 7 پیڑے 7 دن آپ نے لگاتار اسی طرح پانی میں بہانے ہیں، آپ خود نہیں جا سکتے تو کسی کو بھیج کے اس طرح 7 دن لگاتار پیڑا پھینکوا کے دعا مانگ لیں، اور خود مانگ لیں، ورنہ جو جا رہا ہے اس کو کہیں کہ ایسے دعا مانگ دیں، ٹھیک ہے۔ پھر آپ تھوڑی سی کوئی نیاز وغیرہ کر دیں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں نیاز جو ہے نا وہ بانٹ دیں بچوں کو، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا مقصد حل ہو جائے گا۔ تو یہ ہے کہ آپ روزانہ لکھ سکتے ہیں تو روزانہ لکھ لیا کریں، ورنہ ایک ہی دن بیٹھ کے 2-3 پیج لکھ لیں، دوسرے دن بیٹھ کے فجر کے بعد 2 پیج لکھ لیں، پھر اس طرح کر کے لکھ کے آپ رکھ لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کرم کرے گا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے بعد آپ جو ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا سارا مسئلہ حل ہو جائے گا، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا، اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیجیے گا۔ اگر کوئی چیز آپ نے پوچھنی ہو تو کمنٹس باکس میں آپ وہ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ نگہبان، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔